اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و تعلیم ایجوکیشن BA پارٹ 2 نیو سلیبس چیپٹر نمبر 4 تعلیمی جائزہ۔ ٹاپک ہے 4.4 تعلیمی پیمائش، تخمین اور جائزہ میں فرق۔ یہ 3 ٹرمز ہیں جن کو ہم نے موازنہ کر کے دیکھنا ہے کہ تعلیمی پیمائش یا جسے ہم انگلش میں میئرمنٹ کہتے ہیں اس میں، اور تخمین یعنی اسیسمنٹ، اور جائزہ یعنی ایویلیویشن، ان تینوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو اس میں سے جو تعلیمی پیمائش ہے، پیمائش یا میجرمنٹ، وہ عمل ہے جو کسی ایٹریبیوٹ کی، کسی خصوصیت کی پیمائش کرتا ہے۔ وہ عمل جو کسی تعلیمی خصوصیت کی پیمائش کرے، جیسے فزکس میں پیمائش یا میجرمنٹ ہوتی ہے، آپ کسی چیز کی لینتھ کو میئرنگ راڈ سے آپ میئر کرتے ہیں کہ وہ کتنی ہے۔ اسی طرح تعلیم میں آپ مختلف چیزوں کو ماپنے کے لیے کچھ خاص پیمانے مقرر کریں گے اور اس کے لحاظ سے میجرمنٹ بتائیں گے، تو یہ آپ کی ایجوکیشنل میجرمنٹ یا تعلیمی پیمائش آ جائے گی۔ جیسے آپ ایک پیمانہ یہ رکھتے ہیں کہ پہلی کلاس کا طالب علم اگر 100 تک کاؤنٹنگ، 100 تک گنتی لکھ سکتا ہے اور اس کے سپیلنگ لکھ سکتا ہے اور سنا سکتا ہے، اور بیچ میں سے بھی کوئی چیز اسے پوچھی جائے تو وہ بتا سکتا ہے، تو آپ نے ایک معیار رکھ دیا کہ 100 تک کی گنتی اس کو آنی چاہیے۔ اب آپ ماپیں گے، اس کو میئر کریں گے، تو اگر وہ فار ایگزامپل اس میں سے 72 تک کاؤنٹ کر پایا ہے، تو اب یہ پیمانہ آپ کا آ گیا کہ بھئی یہ 72 آؤٹ آف 100۔ اسی طرح آپ نے اسے انگریزی کے 100 نئے الفاظ ایک سیمیسٹر میں سکھائے ہیں، تو ان 100 الفاظ میں سے کتنے اس کو یاد ہیں، تو یہ 100 الفاظ ایک پیمانہ ہو گیا آپ کے پاس، اور اس میں سے کتنی ریڈنگ آئی جتنے اس نے بتا دیے۔ دوسرے لفظوں میں جو ہم نمبر لگاتے ہیں کسی چیزوں پہ، یہ ایک میجرمنٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ یہ جو طالب علم ہے اس کی پرفارمنس 40% ہے، تو یہ جو نمبر ہم نے دیا یہ ایک میجرمنٹ ہے۔ تو اس میں کسی خصوصیت کا، کسی ایکٹیویٹی کا، کسی پرفارمنس کا، کسی لرننگ کا پیمائش کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، اور یہ ایک بنیادی چیز ہے پیمائش، جو کہ اگلی دونوں چیزوں تخمین اور جائزہ میں استعمال ہوتی ہے۔ تخمین یا جسے انگریزی میں اسیسمنٹ کہتے ہیں، یہ وہ پروسیس ہے جس کے اندر آپ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کو آگے کسی چیز میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ آپ کی تخمین یا تخمینہ یا اندازہ یا انگریزی میں اسیسمنٹ کہلاتی ہے۔ اور یہ آپ کی تخمین ہی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جو پرفارمنس ہے اس میں کتنی امپروومنٹ ہوئی ہے، کہ پچھلی ٹرم میں اگر ایک طالب علم کی پیمائش آپ نے کی وہ 40% آئی تھی، تو اب آپ نے اس کی پیمائش کی تو وہ 60% آئی، تو اب آپ کی تخمین یہ بتائے گی، اسیسمنٹ یہ بتائے گی کہ ہاں جی امپروومنٹ ہو رہی ہے، بہتری ہو رہی ہے، اور بہتری کے فیکٹرز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔
تخمین کا بنیادی مقصد ڈائگنوسٹک ہوتا ہے، تشخیصی ہوتا ہے. کسی چیز کی تشخیص کرنا، کوئی خرابی ہے تو اس کی تشخیص کرنا، کوئی کمزوری ہے تو اس کی وجہ ڈھونڈنا. جیسے ہم میڈیکل سائنس میں استعمال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈائگنوسٹک کرتا ہے، یعنی جو آپ کو بیماری ہے اس کی ڈھونڈتا ہے کیا ہے، کون سی قسم کی ہے. بخار ہے تو کون سا بخار ہے، تاکہ اس کے لحاظ سے میڈیسن دی جا سکے. اور اگر کوئی پین ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کاز کیا ہے اور اس کاز کی دوائی دی جائے. اور یہ جو تخمین ہے یہ گویا آپ کو کسی خاص شعبہ میں جو پرفارمنس ہے، جو کارکردگی ہے اور اس میں ہونے والی جو بہتری ہے اس کے متعلق بتاتی ہے. اور اس کا مقصد کیا سیکھا گیا ہے، کتنا سیکھا گیا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے. اور یہ ایک عمل ہے، یہ صرف میجرمنٹ نہیں ہے، یہ صرف پیمائش نہیں ہے، بلکہ پیمائش اس کا ایک حصہ ہے. لیکن پیمائش کے ساتھ بہت سی چیزیں اور بھی اس میں جڑی ہوئی ہیں. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ٹیچر مشاہدہ کرے گا کہ کیا چیز پازیٹیو ہے اور کیا چیز نیگیٹیو ہے. پیمائش نے تو صرف نمبر دے دینا ہے، لیکن وہ نمبر اس سچویشن کے لحاظ سے، اس طالب علم کے لحاظ سے، اس پرپز کے لحاظ سے کتنا پازیٹیو ہے یا کتنا نیگیٹیو ہے، یہ تو اسیسمنٹ نے طے کرنا. اور یہ ایک ایبسولوٹ قسم کی میجرمنٹ ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ بھئی یہ ہے، یہ صورتحال ہے کسی ایک طالب علم کی. تو تخمین ہر طالب علم کی الگ سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ جائزہ یا تعلیمی جائزہ. تو پیمائش میں آپ نے صرف ماپا کہ اتنے نمبر آئے. تخمین میں آپ نے دیکھا پچھلے نمبروں کے مقابلے میں اس کی صورتحال کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، یا جو کمی اگر ہو گئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، اور استاد کیا سمجھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے وہ تخمین بنی. لیکن جائزہ جو ہے یہ اس سے ایک بڑی چیز ہے. جائزہ میں ایک آپ نے بڑا سٹینڈرڈ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس سٹینڈرڈ کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا اس نے وہ سٹینڈرڈ حاصل کر لیا کہ نہیں حاصل کر لیا. گویا جو آپ نے پیمائش اور تخمین سے حاصل کیا، اب آپ اس پہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ کیا کامیابی ہوئی ہے کہ ناکامی ہوئی ہے، کیا بچہ پاس ہوا ہے کہ بچہ فیل ہوا ہے. تو گویا ایک قسم کا یہ ججمنٹل ہے، فیصلہ ساز مرحلہ ہے. اور جائزہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مقصد تھے وہ کس حد تک حاصل ہو پائے. تو ایک قسم کا یہ خلاصہ ہوتا ہے تعلیمی کارکردگی کا، کسی طالب علم کی یا کسی ٹیچر کی یا کسی اسکول کی یا کسی فرد کی. اور یہ پروڈکٹ اورینٹڈ ہوتا ہے، یعنی جس چیز کے حوالے سے آپ دے رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کامیاب اس کو قرار دیں گے. مثلا ایک طالب علم ہے تو اس کا اگر آپ تعلیمی جائزہ فزکس میں لے رہے ہیں تو وہ صرف فزکس کی حد تک اپنا رزلٹ دے رہا ہے نا. اگر فزکس میں اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگریزی میں بھی ہوگی، انگریزی کو آپ الگ سے دیکھیں گے. اسی طرح اگر آپ اس کی تعلیموں کے اندر جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، وہ ڈبیٹر ہے تو ڈبیٹس میں اس کی پرفارمنس، اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ پہلے کیا تھی اور اب کیا تھی، تو وہ جائزہ اس ڈبیٹ کی حد تک ہوگا، وہ باقی چیزوں کے بارے میں فیصلہ نہیں دے رہا ہوگا. اور اس میں آپ ہمیشہ ہر کوالٹی، ہر خصوصیت کے لیے ایک معیار رکھتے ہیں کہ ہاں اگر یہ ہے مثلا ڈبیٹر ہے تو اگر ضلع تک کے مقابلے میں وہ جیت گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی پوزیشن لے گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اچھا ڈبیٹر ہے. یا آپ جو ہے تعلیم میں اس کا رکھ لیتے ہیں کہ ہاں اگر اس نے 60% مارکس لیے ہیں، اس سے اوپر ہے تو پھر یہ ایک اچھا طالب علم ہے یا اس کی لرننگ ایبیلٹی اچھی ہے. تو اس طرح سے آپ کچھ رکھتے ہیں گریڈنگ، درجہ بندی، پاس، فیل یا اے اور اے پلس اور وغیرہ. تو یہ قسم کا درجہ بندی کا، آگے ترقی دینے کا،
प्रमोशन देने का, अगली क्लास में भेजने का एक फ़ैसला साज मरहला है जिसको हम जायज़ा कहते हैं। और ये मुआजना भी करता है आपकी मुख्तलिफ़ शोबों में कारकर्दगी का और दूसरे तलबा से आपकी कारकर्दगी का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तालीमी पैमाइश एक बिल्कुल बुनियादी छोटी सी नंबर की चीज़ है, तखमीन उससे थोड़ी बड़ी चीज़ है, और जायज़ा उन दोनों से भी एक बड़ी चीज़ है। और तखमीन में भी पैमाइशी अदाद व शुमार को इस्तेमाल किया जाता है और जायज़ा में भी पैमाइश के अदाद व शुमार को इस्तेमाल किया जाता है, और सम टाइम जो तखमीन होती है वो भी जायज़े का हिस्सा होती है। तो उम्मीद है कि ये तीनों का फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।